تو جناب پھر ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس وقت کرنٹ مارکیٹ میں کیا سچویشن چل رہی ہے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے انور خان نے، کوئٹہ سے عبداللہ مغزی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پشاور سے نواب شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ ہم کل یہ دیکھتے تھے کوئٹہ میں اشیاء خور و نوش، خاص طور پر سبزیاں، پھل، یہ مہنگے ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ذرا بتائیے گا عبداللہ، اس وقت مارکیٹ میں گندم کا فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قیمتیں کس حد تک انکریز ہو گئی ہیں؟ کیا سچویشن ہے مارکیٹ کی؟ جی بالکل، اس طرح دیکھا جائے کہ سیلاب تو اس ٹائم جو سیلابی صورتحال ہے وہ پنجاب میں ہے، بلوچستان میں فی الحال ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو مل مالکان ہیں یا ملز جتنے بھی ہیں، جو فلور ملز ہیں بلوچستان میں، ان کو گورنمنٹ کوٹے کے مطابق گندم بھی فراہم کرتی ہے، اور خود سے بھی وہ سیزن میں گندم خریدتے ہیں۔ گندم ان کے پاس وافر مقدار میں ہے، گندم کی کمی نہیں ہے، اور گورنمنٹ بھی ان کو گندم فراہم کر رہی ہے تاکہ جو عوام کو سستے داموں میں آٹا مل سکے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو منمانیاں ہیں وہ فلور مالکان کی ہیں۔ فلور مالکان اس ٹائم جو گندم ہے ان کے پاس وافر مقدار میں، ایسا نہیں ہے کہ گندم نہیں ہے، لیکن وہ مہنگے داموں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا مہنگا ہو اور وہ آٹا لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو فروخت کریں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2 روز میں 50 kg کا جو بوری ہے آٹے کی، اس میں 1500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا، جو عام متوسطہ طبقے کے لیے کافی مشکلات کا سامنے کا باعث بنے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جانب اس ٹائم نصیر آباد کے علاقے میں جو حکومت بلوچستان کا جو گندم ہے جو خریدا گیا تھا وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ گندم خراب ہوئی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم گورنمنٹ کو، حکومت بلوچستان کو اقدامات کرنے پڑیں گے۔ جو فلور مالکان ہیں جس ٹائم اس ٹائم اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، انہیں روکا جائے گا تاکہ جو عوام ہے انہیں ریلیف مل سکے۔ تو اس حوالے سے جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دکان ہیں، یا ہول سیل میں 100-150 روپیہ کم ہوگا 50 kg کے جو تھیلے میں ہے، زیادہ اس میں کمی نہیں ہے، اور جو یہاں پہ تاجر ہیں ان کے مطابق کہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جو چھوٹا بوری ہے 20 kg کا، وہ 3000 سے تجاوز کر جائے گا، جس کے باعث جو شہری ہیں وہ دور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیگر چیزیں بھی دیکھیں کہ دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، سبزیوں میں، پھلوں میں منمانے اضافہ کیا جا رہا ہے، اور جو منافع خور ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ اس ٹائم صوبے میں سرگرم ہیں، اور ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اشیاء ضروریہ ہیں، آٹے سمیت جو دیگر اشیاء ضرورت ہے، ان کی قیمتوں میں میں اضافہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے۔ تو یقیناً یہ ایک ظلم ہے صوبے کے عوام کے ساتھ، صوبے کے لوگوں کے ساتھ، اور یہاں کے لوگ عوام بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور بتائیے گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہی کہتے ہیں کہ سندھ کے پاس 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، اور جو رواں سال گندم ہے وہ نہیں خریدی جائے گی، جبکہ فلاورز ملز ایسوسی ایشن کے مطابق سندھ حکومت اگلے ہفتے گندم ریلیز کرتی ہے تو بازار میں قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، یعنی گندم کی قیمتیں۔ اب یہاں پر آٹے کے دام کیا ہے، گندم کی کیا صورتحال ہے، کیا اوورآل سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت صورتحال یہ کہ انتہائی خوشگوار خبر جو آپ نے شروع میں بتائی کہ آج پاکستان کے اندر یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح کے اوپر رہا، تو دوسری جانب جو منافع خور ہیں، جو مل مالکان ہیں، ان کی جانب سے جو لاپرواہی ہے، جو منافع خوری ہے، اس کے نتیجے کے اندر اس وقت کراچی سمیت سندھ بھر کے اندر آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور بات بالکل درست ہے کہ وافر مقدار کے اندر گندم بھی موجود ہے اور اسٹاک بھی موجود ہے۔ تاہم اصل جو صورتحال ہے، جو منافع خور ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت اگر کراچی کی بات کی جائے گی تو عام دکانوں کے اوپر 110 سے 120 روپے فی کلو، اور کراچی میں بعض مقامات کے اوپر 125 روپے فی کلو فائن آرڈر دستیاب ہے۔ اگر آپ چکی کے آٹے کی بات کریں گی تو اس کی قیمت 125 سے لے کے 135، اور بعض علاقوں کے اندر 140 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ یعنی عام آدمی کی دسترس کے اندر اب یہ چیز بھی نہیں رہی ہے کہ وہ فی کلو آٹا خرید سکے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس تناظر کے اندر عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جو یقین دہانی کرائی گئی وہ بات بالکل درست ہے کہ وافر مقدار کے اندر اسٹاک موجود ہے، اس کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ تاہم اس وقت جو گراؤنڈ سچویشن ہے، ڈیلرز یہ بتاتے ہیں کہ جو منمانیاں ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ جو مل مالکان ہیں، ان کی جو مبینہ طور پر مرضی چل رہی ہے، اس کے نتیجے کے اندر قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں۔
कराची के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर जो होटल्स हैं, जो मुख्तलिफ बेकरीज हैं, उसके साथ साथ अब उनकी कीमतों के अंदर, रोटी की कीमत के अंदर इजाफा, दीगर चीज़ों का इजाफा सामने आ रहा है। बुनियादी तौर पर हुकूमत को कंट्रोल करना होगा उन अफराद को, उन मिल मालकान को जो कि मुबैना तौर पर इस तमाम तरह सूरत हाल के तनाजुर के अंदर चीज़ों के स्टॉक को महफूज कर रहे हैं और फराहम करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इस वक्त वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में लगी हुई है। हुकूमत सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करें, साथ साथ इस वाले से भी इकदाम करें। अनवर हमारे साथ रहेगा। हम जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। अब पेशावर में 100 किलोग्राम गंदम बोरी की कीमत में इजाफे के बाद अब जो नई कीमत है वो 9,800 रुपये हो गई है। ये देखें आपके जो ये कहें कि आज जो किलो आटे के दाम थे वो 2,500 रुपये से ज़ायद हो गए हैं। पेशावर में नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, तो तफसीलात जान लेते हैं। नवाब शेर बताइएगा कितना इजाफा हुआ है और क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है इस कीमत को? जी बिल्कुल साइम, पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे की तेले में 1,000 रुपये तक इजाफा हुआ है और पहले 20 किलोग्राम आटे का तेला जो 1,400 रुपये था उनकी कीमत बढ़कर 2,400 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह 80 किलोग्राम जो बोरी है उनकी कीमत जो है वो 9,800 और 10,200 रुपये तक पहुंच चुकी है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल आटे की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। खैबर पुख्तनख्वा के सूबाई वज़ीर खुराक का कहना है कि खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान में गंदम वफ़र मिकदार में मौजूद है, आटा वफ़र मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। खैबर पुख्तनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब ने जो है वो खैबर पुख्तनख्वा पर आटे और गंदम की तरसील बंद कर दी है, तो इस वजह से भी जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जबकि इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है गंदम और आटे की, तो इनकी वजह से भी जो है वो आटे की कीमतें उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन जो मुतलका इदारे हैं वो प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और ना ही हमें कोई इकदामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सूबाई वज़ीर का यही कहना है कि हम आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदामात कर रहे हैं और इस सिलसिले में पंजाब और वफाक से भी बात करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है उन पर इस महंगाई के काफ़ी असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि जो 1,400 रुपये का आटा था वो 2,400 रुपये में। नवाब शेर, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला मक्सी और अनवर खान कराची से हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है सिचुएशन क्यों डेवलप हो रही है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा गंदम और आटे की कीमतें फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुई, वजूहात क्या हैं, और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मजीद आगे जाएंगी। तो सबसे पहले तो बताइएगा करंट सिचुएशन में क्यों कीमतें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, बात यह है कि गंदम की कोई शॉर्टेज हमारे मुल्क में फिलहाल मौजूद नहीं है। ये जो ब्लंडर हुआ है आज से तकरीबन 8 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारा फूड बास्केट है, पंजाब आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सूबा है, उसने दूसरे सूबों के लिए गंदम और आटे की तरसील को बंद कर दिया, अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए। हालांकि 70% गंदम पंजाब में पैदा होती है और वहाँ स्टोर होती है और दूसरे सूबों का हिस्सा होता है उसमें। पंजाब ने वो गंदम बंद कर दी, उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आई। उससे पहले गंदम 73 और 72 रुपीस पर केजी अवेलेबल थी और आटे का रेट भी स्टेबल था मार्केट में। पंजाब की इस एक्ट के बाद फौरी तौर पे मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई और गंदम की कीमत 98 रुपीस पर 100 केजी पहुंच गई। उससे ये जाहिर हुआ लोगों के ज़हन में कि आया कि गंदम शॉर्ट हो गई हमारे मुल्क में। और ज़ाहिर है कारोबारी लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उन्होंने वीट रखी होती है पैसे कमाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी गंदम की सेल को स्लो कर दिया ताकि मज़ीद मुनाफा कमाया जाए, सिर्फ इस एक्ट की वजह से पंजाब के। ये एक ब्लंडर किया पंजाब गवर्नमेंट ने, वरना पूरी सिचुएशन स्मूथ चल रही थी। आटा भी तकरीबन 72 से 73 रुपए किलो यानी कि गंदम वाफिर मिकदार में है, दरामद करने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? लेकिन अब जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, हमें 1 मिलियन टन दरामद करनी पड़ेगी ताकि ये सारा सिलसिला डिफ्यूज हो, क्योंकि शॉर्टेज हो सकती है लेकिन अभी नहीं है, दिसंबर में जाके कुछ शॉर्टेज हो सकती है।
یہ ایک دو سے تین مہینے کے بعد. وفاقی وزیر فی الحال رانا تنویر تو کہہ رہے ہیں جی گندم درآمد نہیں مسترد کیا انہوں نے کہا ہے ذخیرہ کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے دسمبر میں ہی ہو سکتی ہے صورتحال. وہ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذخیرہ کافی ہے، ذخیرہ کافی ہے. میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، اب تک کافی ہے، اگلے 2-3 مہینے بھی کافی ہے، لیکن شارٹیج ہو سکتی ہے. جو ایک تخمینے ہیں ان کو دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور 1 ملین ٹن کی اجازت ان کو دینی پڑے گی فوری طور پہ، تاکہ سارا سلسلہ ڈیفیوز ہو جائے. یہ تاخیر کی وجہ ویسے کیا کسان کا یہ تاخیر کی وجہ ویسے کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں ہر سال ستمبر میں سرکاری گندم جاری ہو جاتی ہے، اس بار یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا. تاخیر کا obviously فائدہ پھر ذخیرہ اندوزوں کو ہوا. یہ اس تاخیر کی وجہ ویسے کیا تھی؟ ایگزیکٹلی یہ گورنمنٹ سے آپ پوچھنا چاہیے، آپ میڈیا پرسنس کو. ہم بھی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا ریٹ نکالے اور اپنی کراپ جو ہے لے کر آئے مارکیٹ میں، تاکہ ڈیفیوز ہو سارا سلسلہ. یہ ایک چیز اور بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ تو یہ کہتے ہیں کہ 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو ہم رواں سال گندم نہیں خریدیں گے. اگر تو سندھ حکومت کی جانب سے گندم ریلیز کی جاتی ہے تو کیا یہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں یا نیچے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ آلریڈی پچھلے سال سے ڈی ریگولیٹ ہو گیا. اب کوئی بھی صوبہ گندم نہیں خریدے گا. یہ سارا سلسلہ اب اوپن مارکیٹ کے ہاتھ میں آ گیا. اوپن مارکیٹ اس کو امپورٹ کرے اور اپنے ملک کی ضرورت پوری کرے، اور کسانوں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا پڑے گا کہ وہ اتنی وافر فصل اگائیں اگلے سالوں میں، تاکہ ہمیں کسی چیز کی شارٹیج نہ. اور پرائیویٹ سیکٹر اس چیز کو سنبھالے گا انشاءاللہ. جس طرح چاول کو اور دوسرے آئٹمس کو پرائیویٹ سیکٹر ریگولیٹ کرتا ہے. جوہر صاحب ویسے ایک بات بتائیں، عالمی مارکیٹ میں گندم سستی دیکھتے ہیں ریلیز کر دینا چاہیے ہم کو. اور پاکستان میں کیوں مہنگی ملتی ہے گندم؟ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ گندم سستے ریٹوں اویلیبل تھی. پنجاب کا جو ایک بلنڈر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو بارڈر بند کیے ہیں، اس کی وجہ سے پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. 70% ہماری ویٹ پنجاب میں ہوتی ہے. آپ یہ چیز کو ذرا باور رکھیں. پنجاب سے گندم پورے 4 صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. پنجاب کسٹوڈین ہے، ویٹ کا مالک نہیں ہے. آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. پنجاب نے سستی روٹی کھلانی ہے 12 کروڑ عوام کو. باقی جو عوام ہے ملک کی وہ کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت غلط سٹیپ ہے پنجاب حکومت کا کہ 10 سے 12 روپے کی روٹی اس نے عوام کو دینی ہے اپنے. لیکن دوسرے صوبوں کا کیا گناہ ہے کہ وہ مہنگی روٹی کھائیں گے؟ اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کریں اور اس چیز پہ آپ مدد کریں ملرز کی. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں اور اتفاق رائے سے معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں. بہت شکریہ آپ کا چودھری عامر ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے.